یہ جن لوگوں کے درجات کی بلندی کے لیے میں نے یہ کلمات کیے، جس سانحہ کا میں نے ذکر کیا، کیا یہ کراچی میں آخری سانحہ ہوگا؟ کوئی دے سکتا ہے اس چیز کی گارنٹی؟ اور کوئی کیا اس صوبے کی حکومت جو کہ 18 سالوں سے پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ یہ گارنٹی دے سکتی ہے؟ ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ دعائیں، یہ دعائی کلمات، یہ تسلیاں ہم آخری دفعہ کسی کو دے رہے ہیں؟ کسی ماں کو اس کے بچے کے مر جانے پہ، کسی باپ کو اس کے جوان بچے کے مر جانے پہ، کسی بچے کو اس کے جوان باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے پہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مزریز کی ایک نہ ختم ہونے والی داغ کہ یہ آخری دفعہ ہے. کبھی ہم بلبلاتی ہوئی، چیختی ہوئی ماں کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گٹر میں گر گیا. کبھی ہم جو ہے وہ ٹرک سے کچلے جانے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے بلبلاتے ہوئے لواحقین کو دیکھتے ہیں. اور پھر یہ روز کے سانحات، اور اب یہ والا سانحہ. تو یہ آخری واقعہ، آخری سانحہ نہیں ہے. کیا کریں ہم؟ کیا کریں ہم؟ لوگ اور جر کر مرے تو ہماری حب الوطنی کے اوپر جو ہے وہ یہ ریاست اور یہ حکومت جو ہے وہ، جس کا ہم بھی حصہ ہیں، کیسے ہیں ابھی آپ کو جو پوچھے گا بتا دیں گے. تو کب ہماری داد رسی ہوگی؟ کب یہ کتنے اور کتنی ہم اور لاشیں بٹائیں اور ہم اٹھائیں؟ کیا تسلی دیں لوگوں کو؟ یہ شہر ایسا نہیں تھا. اور جب ہم اس کی بات کریں، جب ہم ان حادثات کی شکایت کریں اس صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہ 18 سالوں سے آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے دور میں یہ کچھ ہو رہا ہے، صرف اتنی بات کریں تو کھڑے ہو کر یہ فیشن بن گیا ہے کہ جواب آتا ہے کہ بھائی بلدیہ فیکٹری کی آگ کا جواب دو، بوری بند لاشوں کا جواب دو، بھتہ خوری کا جواب دو. یہ فیشن بن گیا، یہ اس کا جواز ہے. میں آج پیپلز پارٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں، صرف یہی الزام نہیں ہے ہم پر. یہ ذوالفقار بھی ایم کیو ایم نے بنائی تھی. یہ پاکستان کا پی آئی اے کا طیارہ بھی ایم کیو ایم نے اغوا کیا تھا، ہائی جیک کیا تھا. یہ پاکستان کی ریفائنریز پر بموں سے حملے بھی ایم کیو ایم نے کروائے تھے. یہ مرتضی بھٹو کو ایم کیو ایم نے مروایا تھا. یہ بے نظیر بھٹو کے شہیدوں کی، بے نظیر بھٹو شہید محترمہ کے قاتلوں کو اب تک ایم کیو ایم نے آزاد چھوڑ رکھا ہے. یہ پاکستان کے واحد صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم ایم کیو ایم نے لگا کر نسل کشی کی ہے. یہ پاکستان میں تمام خاص طور پر اردو بولنے والوں کے کاروبار کو اور ان کے تعلیمی اداروں کو نیشنلائز ایم کیو ایم نے کیا ہے. یہ ملک کو 2 لخت، مشرقی پاکستان کو ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ ایم کیو ایم نے لگایا تھا. یہ آج بے نظیر بھٹو شہید 27 دسمبر کو ان کی شہادت پر پورے سندھ کو آگ ایم کیو ایم نے لگائی تھی. چن کر مہاجروں کے کاروبار، مہاجروں کی دکانیں، مہاجروں کے گھر، مہاجروں کی گاڑیاں، مہاجروں کی فیکٹریاں، بینکس، سرکاری عمارتیں، یہ سب 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پنڈی میں ہوئی ہیں، یہ ساری آگ ایم کیو ایم نے لگائی تھی. پھر یک جنبش قلم 2008 کی حکومت میں یہ سارے کیسز ایم کیو ایم نے ختم کر دیے، ایک آرڈر کے وزیر اعلیٰ کے ایک آرڈر کے ساتھ. یہ سب ایم کیو ایم نے کیا تھا. تو آپ 18 سالوں سے ہیں
آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ آپ ہمیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے؟ آپ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ آپ کسی گل پلازا کے میں معصوم لوگوں کے جل کر مر جانے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ آپ حق بات بولنے والوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں؟ یہ سارے کام ایم کیو ایم نے کیے ہیں. تو مارو نا یار، ہمیں پکڑو نا، ہمیں سزا دو نا، ہمیں پھانسی پہ لٹکاؤ یار. 18 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال سمجھنے سمجھانے جاننے اور تجربہ کرنے میں لگتے ہیں. 18 سال. صوبائی حکومت بھی آپ کی، وفاقی حکومت بھی ایک زمانے میں آپ کی تھی، آج بھی آپ کا سر و رسول ہے وفاق میں. 5 سالوں سے 2 سال سے ایڈمنسٹریٹر آپ کا تھا، 3 سالوں سے میئر آپ کا ہے. تو یہ ساری بلڈنگیں جو ہم نے غلط بنائی ہوئی ہیں سب کو 18 سالوں میں کسی نے روکا آپ کو گرانے کے کہ آپ اس کو نہ گرائیں؟ آپ اس طرح کے سانحات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب آپ سے کہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے، آپ اپنی حکمرانی صحیح نہیں کر رہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم نے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی تھی، ایم کیو ایم بوری بند لاشیں دیتی تھی اور ہم بلیک میل ہو جائیں اس سے؟ یہ جواب ہے انسان 18 سال حکومت کرنے کے بعد، یہ جواب ہے. اور جب آج کی ایم کیو ایم تو یہ کام نہیں کر رہی، جب کا یہ الزام ہے تو اس وقت آپ ایم کیو ایم سے بہت دور تھے کیا؟ جب یہ سب کچھ جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں، بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں اور بوری بند لاشوں کی بات کرتے ہیں، اسی زمانے میں آپ کے چیئرمین اور بننے والے صدر اسی ایم کیو ایم کی درگاہ 90 پہ آ کر جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتے تھے بھائی آپ کے ساتھ، ٹوپی پہنتے تھے اور پہنواتے تھے، اور اپنے صدر بننے کی کہ پروپوزل اور سیکنڈر ایم کیو ایم تھی. اور اس وقت کی ایم کیو ایم کے قائد کے ایک فون کال پر ان کے گھر کے ذاتی مسئلے، طلاق کے مسئلے پر ہمارے پہنچنے سے پہلے آپ کے 2 وفاقی وزراء وہ لندن میں بیٹھے ہوتے تھے. اس وقت کے وفاقی وزیر رحمان ملک صاحب، اس وقت کے وفاقی وزیر قانون فاروق ایش نائک صاحب، جو الطاف حسین جس ایم کیو ایم کے برے ہونے کا آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، اس ایم کیو ایم کے قائد کے طلاق کے میٹر تو آپ کا وفاقی وزیر حل کرتا تھا. تو یہ تقریر کرنے والوں نے ذرا پوچھا اپنے لیڈروں سے کہ یہ ایم کیو ایم اتنی خراب تھی اور ہے تو آپ اتنی سروسز کیسے دے رہے تھے؟ آج آپ کو یاد آتا ہے جب کوئی سانحہ ہو جائے شہر کے اندر؟ یہ شہر ایسا ہی تھا.